جناب ارشد خان احمد خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے عنوان پر آپ کے سامنے اپنا پریزنٹیشن پیش کریں. ارشد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اراد الآخرہ وسعی لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم عزیز نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جس ٹاپک کے تحت کچھ باتیں ہمارے سامنے آنے والی ہے وہ گول سیٹنگ کے بارے میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر گول کیسے سیٹ کریں. تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ گول کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور یہ اگر ہم گول سیٹ کرتے ہیں تو اس سے ہماری زندگی میں کیا فائدے ہوتے ہیں، اور اس کو کس طرح سے اس کا سائنٹیفک طریقہ ہے کہ ہم اپنے گولز کو کس طرح سے سیٹ کریں. اور اس کے اندر ہمارے سامنے کچھ مسلم معاشرے سے کوئی رول ماڈلز ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ چیز آج کے دور کی پیداوار ہے یا ہمارے جو اسلاف تھے وہ بھی اپنی زندگیوں میں گول سیٹنگ کیا کرتے تھے، اور پھر اس بارے میں ہم کو قرآن حدیث سے بھی کچھ رہنمائی ملتی ہے کیا. تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں، اور اس کے آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ایکسرسائز بھی جو ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس کی ایک ٹیمپلیٹ دی جائے تاکہ یہ گول کیسے سیٹ کرنا چاہیے وہ آپ دیکھ سکیں. تو آئیے بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ اپنی زندگیوں میں ہم گول کو کیسے سیٹ کریں. آپ اگر دیکھیں گے اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے تو ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی ایک تصویر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو ایک گھڑی کے کانٹا جیسے پھرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آنکھوں کے سامنے 1 بجتے ہیں، 3 بجتے ہیں، 5 6 8 پھر 12 بجتے ہیں، اور کانٹے پھر دوبارہ اپنی اوریجنل جگہ پر آ جاتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے ہماری اپنی زندگی بھی ایسی ہی ہے. کبھی ہم پیدا ہوئے تھے، پھر لڑکپن میں آئے، پھر پڑھنے لکھنے اور کمانے کا دور آیا، پھر ریٹائرمنٹ کا دور آیا، پھر ہم بوڑھے ہوتے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے. تو یہ کیفیت میں سب کے ساتھ یہ پوری سیریز ہونا ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ بچپن میں بلا لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ جوانی میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں. اصل جو سوال ہماری زندگی میں آتا ہے کہ ہم جب بھی اس دنیا سے رخصت ہوں تو کیا دنیا ہمارے جانے کو یاد رکھے گی؟ کیا ہم دنیا میں کچھ اپنی یادگاریں چھوڑ کر جائیں گے، یا پھر دنیا یہ سمجھے گی کہ یہ تو دھرتی کے بوجھ تھے اور جتنی جلدی گزر گئے اتنا اچھا ہے. تو یہ سوال ہم کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر کر جاتے ہیں. اگر ہم اچھا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو آنے والی صدیاں جو ہے وہ ہم کو یاد رکھتے رہیں گی. قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کو یہ بات ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے، صحیح کرے، ہیلو ادیبہ فریال. اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے، اور وہ ہو مومن، تو ایسے ہر شخص کی جو صحیح ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی، مشکور ہوگی، اور اس کا فروٹیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا. تو یہاں جو بات بتائی گئی کہ ہمارا جو گول ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ گول ہمارا آخرت کی زندگی ہونا چاہیے. پھر دوسری بات جو بتائی گئی اس آیت کے اندر کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو ایفرٹس کرنا چاہیے. بغیر ایفرٹ کرے، صرف دعائیں مانگ کر ہم یہ چیز حاصل نہیں کر سکتے. تو اور ایفرٹ بھی کیسا کرنا بتایا گیا کہ جیسا اس کا کرنا چاہیے، جیسا اس کا ریکوائرمنٹ ہے. اگر ہم جو ریکوائرمنٹ کے حساب سے اگر ہم کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایسے ہر کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے برابر جزا عطا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدوں سے پھرتا نہیں ہے. تو یہ چیز ہم کو بتاتی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہوئے ہمیں دیکھیں کہ گول کیا ہے، کس چیز کو گول کہتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک ویژن رکھتے ہیں. جو لوگ سمجھدار ہیں، جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں، وہ اپنے سامنے ایک نصب العین رکھتے ہیں، ایک ویژن رکھتے ہیں کہ ہم کو اس دنیا میں یہ کام کرنا ہے. اور پھر اس ویژن کی طرف آگے بڑھنے کے لیے ہم ایک گول بناتے ہیں
کہ भाई हमको ये चीज करना है, तो उसके लिए हम गोल बनाते हैं और फिर उस गोल को एक एक्शन प्लान अटैच करते हैं। यही चीज जो है वो गोल सेटिंग और गोल कहलाती है। तो एक हम बड़ा विजन रखते हैं हमारे सामने कि हम दुनिया में जो है इस्लाम का बोलबाला करेंगे, इस्लाम की जो है तालीमात इस दुनिया में जारी व सारी करेंगे। ये एक बड़ा काम है, विजन है जो हम लेकर उठे हैं। और इसको करने के लिए हम अब ये देखते हैं कि हर फर्द ये देखता है कि मैं क्या कंट्रीब्यूट करता हूं। तो मेरी अपनी सलाहियत के लिहाज से मैं एक गोल बनाता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर उस गोल के लिए हम एक एक्शन प्लान बनाते हैं। उस लिहाज से ये काम होता है। तो आप ये देख लेंगे गोल कैसे होता है। तो हम अगर एक साल भर का गोल बनाएं तो इसको हमको एक एक्शन प्लान में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो साल भर के गोल के लिए हम 3-3 महीने का एक प्लान बनाएं कि 3 महीने में मुझे ये और ये करना है। फिर उसी के बेसिस पे उसको फिर सब डिवाइड करेंगे कि हम 30 दिन में ये कर लेंगे। फिर उसको हम डेली टास्क के अंदर डिवाइड करेंगे कि अगर मुझे वो 12 महीने का गोल करना है तो 3 महीने में कम से कम मुझे ये करना है, 30 दिन में मुझे ये करना है, और वो 30 दिन करने के लिए मुझे आज क्या करना है। तो इस तरह से जब हम टास्क बनाएंगे तब कहीं जाकर हम जो है कोई गोल अचीव करते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन हुआ। आगे बढ़ते हुए हम देखें कि ये गोल जो हम सेट करते हैं इससे हमको क्या फायदा होता है, ये गोल जो है हमको क्या देता है। तो सबसे पहली चीज ये कि गोल जो है हमको क्लैरिटी देता है, हमारे सामने वाज़ेह करता है। सपोज आप एक जंगल में ठहरे हैं या आप रेगिस्तान में ठहरे हैं, तो आपको एक वाज़ेह करके बताता है कि आपको इस मुकाम पे जाना है। अगर अपना नसबुलैन और अपना मंजिल वाज़ेह नहीं है तो फिर आपके भटकने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। इस लिहाज से हमको अपनी मंजिल के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमको जाना कहाँ है। फिर दूसरी बात ये कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सी डायरेक्शन हम इस्तेमाल करें। शॉर्टकट रूट लें या ऐसी रूट लें जहां पे हमको मुसीबतें मुश्किलात कम मिलेगी, या लॉन्ग रूट लें। तो जैसे जैसे हालात होंगे हम ये तय करेंगे कि हमको इसमें किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। इसी तरह से गोल का एक और फायदा ये होता है कि हमको एक अंदर से मोटिवेशन ये गोल देता है। हमारे को ये उकसाता है कि देखो ये तुमने टारगेट लिया था, ये तुमने अपना नसबुलैन बनाया था, अब उसके लिए तुमको आगे बढ़कर काम करना है। तो ये हमको अंदर से मोटिवेट करता है कि ये वो काम है जो मुझे करना है। इसी तरह से ये हमको फोकस भी देता है। फोकस का मतलब तवज्जो दिलाता है कि हम दूसरी चीजों में ना पड़े और अपनी तमाम तर तवज्जुहात जो हैं, हमारी अपनी तमाम तर एबिलिटीज जो है अपने उस गोल के ऊपर लगाए जिसकी कामयाबी में मेरी हर चीज की कामयाबी है। तो ये गोल के फायदे हैं। अब जो लोग गोल नहीं रखते वो ये चीजों की तरफ नहीं ध्यान देते और बेमकसद जिंदगी वो वहां पे गुजारते हैं। तो ये गोल्स के कुछ फायदे हैं। आइए आगे बढ़े और देखें कि गोल क्या नहीं है। बाज वक्त किसी चीज को अच्छा समझने के लिए क्या चीज है के साथ साथ हमको वो क्या नहीं है अगर हम मालूम कर लें तो वो भी हमको बहुत अच्छे तौर से बात को समझने में मददगार होती है। तो गोल क्या चीज नहीं है, तो किसी चीज की ख्वाहिश रखना वो गोल नहीं है। हम अगर दिल में ख्वाहिश रख लिए कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा काम करने वाला बनना चाहता हूँ, तो अगर हम अपने अंदर ये ख्वाहिश रखते हैं तो ख्वाहिश गोल नहीं बन सकती। इसी तरह से हम कोई ख्वाब देखते हैं कि नहीं नहीं मुझे एक बड़ी बिल्डिंग बनाना है या मुझे कंपनी का डायरेक्टर बनना है, तो आपके सिर्फ ख्वाब देखने से वो गोल में कन्वर्ट नहीं होता। ख्वाब ख्वाब है और हकीकत हकीकत होती है। इसी तरह से आप अगर कोई अच्छी नीयत कर लें कि मैं इरादा करता हूं कि मैं नेकी के काम करूंगा, तो महज नीयत कर लेना भी एक गोल की तरफ नहीं ले जाता है। इसी तरह से अगर आप ये सोच लिए कि समथिंग यू शुड थिंक दैट यू शुड डू, हम मुझे ये करना चाहिए, तो आपके सोच लेने से कि आपको ये करना है वो चीज गोल में कन्वर्ट नहीं होती। तो ये चारों बातों पे हमको ध्यान देना कि ख्वाहिशात रखना, ख्वाब देखना, नीयत अच्छी रखना, इनकी अपनी अहमियत है, लेकिन सिर्फ इसी का नाम गोल नहीं है, बल्कि जो गोल का मैंने आपको इससे पहले डेफिनेशन बताया था उस पर हमको तवज्जो देने की जरूरत है। एक मशहूर मैनेजमेंट के एक एक्सपर्ट है जिग जिगलार जिनका नाम है, मैं आगे उनकी तस्वीर भी दिखाऊंगा। वो बताते हैं कि गोल सेटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है।
تو وہ اپنی تقاریر کے اندر ایک یونیورسٹی کا ذکر کرتے ہیں، امریکہ کی مشہور یونیورسٹی ہے ییل یونیورسٹی کے نام سے. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک سال کے ایک حصے میں 1953 کا وہ ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہاں پر بچوں کا جو اسٹوڈنٹس تھے وہاں کے، ان کا جائزہ لیا گیا تو پتا چلا کہ وہاں پر 3% ایسے اسٹوڈنٹس تھے جن کے گولز جو ہیں وہ ریٹرن میں تھے. انہوں نے بالکل کلیئر کٹ طے کر کے رکھا تھا کہ ان کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ایک پیریڈ کے بعد دوبارہ ان لوگوں کا جائزہ لیا گیا، 10-20 سال کے بعد دیکھا گیا تو پتا چلا کہ وہ جو 3% تھے وہ بعد کے دور میں 97% کے برابر دولت کما رہے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ابتدائی عمر کے اندر، اپنی ارلی ایج کے اندر جو اپنے گولز کو سیٹ کر لیتے ہیں وہ آگے چل کر بہت کامیاب ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک کے اندر بالکل کم عمری کے ساتھ دور میں ہی جو ہے بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ گول سیٹنگ کی طرف توجہ دیں. چنانچہ بتایا جاتا ہے، ایک مشہور مبلغ ہیں مصر کے جن کا نام عمر خالد ہے، وہ بتاتے ہیں کہ بچے جو ہے جب 9 سے 12 سال کے درمیان ہوتے ہیں تو ایک کلاس ان کے پاس رکھی جاتی ہے کہ تمہاری لائف میں کیا گول تم رکھتے ہو، کیا چیز ہے جو تم دنیا میں بننا چاہتے ہو. تو یہ گول سیٹنگ کی کلاس ہوتی ہے. ہم بھی اکثر اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بچوں آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے. بچے معصومیت میں جواب دیتے ہیں کہ میں پائلٹ بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا. لیکن ہم وہاں پہ ہنسی مذاق میں پھر بات کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن ان کے پاس کیا ہوتا ہے، اس کو وہ لوگ آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد ٹیچر جو ہیں، اگر مثال کے طور پہ کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں پینٹر بننا چاہ رہا ہوں تو ٹیچر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پینٹ کرتا ہے، کیوں اس کے اندر پینٹر بننے کی خواہش ہے. اور وہ ٹیچر اس کو سال بھر ایسے ایکسرسائزز دیتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس کی پینٹنگ کی جو ان بلٹ اندر سے صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں ابھر کر آئے. سال جب ختم ہونے پہ آتا ہے تو وہ لوگ ان کے پیرنٹس کو ایک میمو بھیجتے ہیں، ایک سرکولر بھیجتے ہیں، ایک لیٹر بھیجتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے بچے نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پینٹر بننا چاہتا ہے. ہم نے سال بھر اس کو ایک فیڈنگ دی اور اس فیڈنگ کے نتیجے میں ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اس کے ٹیلنٹ جو ہے وہ پینٹر بننے کے لیے اچھے ہیں. اس کے بعد پیرنٹ سے کہا جاتا ہے کہ جب سمر ہالیڈیز آئیں گے تو سمر ہالیڈیز میں آپ بچے کو جو ہے وہ ایسے کیمپس میں بھیجیں جہاں پر وہ اپنی یہ صلاحیتوں کو اور ابھار سکے. پھر پیرنٹ جو ہے وہ بچوں پر پورے کیمپ بھر نظر رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی فیڈ بیک رپورٹ وہ اسکول کو دیتے ہیں تاکہ اگلے جب ایئر میں بچہ اسکول میں داخل ہوگا تو اس کا وہ تمام رپورٹ کمپائل ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ اس فیلڈ کے اندر کتنا آگے بڑھا ہے. تو اس طرح سے مسلسل 3 سال تک یہ کام جب ہوتا ہے تو بچہ جو ہے اس پیریڈ میں آنے تک اس کو ذہن میں ایک دم کلیئر ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا بننا ہے. اور یہ ابتدائی ایج میں ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، لہٰذا ہم لوگ بائی چوائس کوئی اپنا کیریئر چننے کی بجائے بائی چانس کہیں کہیں پر پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم ابھی بھی نہیں بنائیں تو اس چیز کی طرف دھیان دیں اور کیسے اپنا جو ہے وہ گول سیٹ کریں. ایک اور مثال دی جاتی ہے وہاں پر بچوں میں کہ ایک مشہور کہانی ہے ایلیس ان دا ونڈر لینڈ کی. یہ چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، بالکل چھوٹی سی لڑکی ہے 10-11 سال کی. اس کا واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ونڈر لینڈ کے اندر گھومتے گھومتے جو ہے ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتی جہاں پر ایک چوراستہ آ جاتا ہے. تو وہاں جانے کے بعد ایک اس کو خرگوش ملتا ہے. تو خرگوش سے وہ پوچھتی ہے لڑکی چھوٹی سی کہ مجھے کون سے راستے پہ جانا ہے. تو خرگوش اس سے پوچھتا ہے کہ تم کو جانا کہاں پہ ہے. تو لڑکی جواب دیتی ہے کہ مجھے پتا نہیں کہاں جانا ہے. تو خرگوش اس کو جواب دیتا ہے تو کون سا بھی راستہ لے لو، کیونکہ اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں بنے گا کہ آپ کوئی بھی راستہ لو تو کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاؤ گے. تو اصل میں یہ واقعے سے یہ توجہ دلانے کی بات ہے کہ دیکھو اگر آپ کے سامنے منزل کلیئر نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، تو پھر کوئی بھی راستہ اڈاپٹ کرنے میں کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کہیں سے بھی کچھ لیں گے، زمانے کے دھکے آپ کو کہیں نہ کہیں لے جا کر چھوڑ دیں گے. تو اس کہانیوں سے، واقعات سے ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے. ایک اور ایگزامپل ہمارے سامنے آتا ہے. ایک مشہور کمپنی سونی جو 1950s کے اندر بنی،
ان لوگوں نے ایک پیریڈ میں طے کیا کہ ہم کو اپنا مشن کیا بنانا چاہیے. ان لوگوں نے اپنا مشن بنایا کہ ہمارے جو پروڈکٹ ہیں اس وقت کی جو سب سے بڑی مارکیٹ تھی یو ایس اے کی, امریکہ کی, وہاں پر یہ نمبر 1 پروڈکٹ بن جائے. چنانچہ ان لوگوں نے طے کیا کہ ہم یہ مشن کو بنائیں گے اور اپنی کمپنی میں ہر طرف اس کو لگا دیں گے. چنانچہ جب بھی یہ لوگ آپس میں میٹنگ کرتے, کوئی امپلائی ایک دوسرے امپلائی سے ملتا تو ہر بات یا کوئی پرپوزل دیتا تو وہ یہی سوال کرتے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے مقصد سے کتنا میچ ہوتا ہے, کتنا میل کھاتا ہے. اگر میل کھائے گا تو کریں گے, نہیں کھائے گا تو نہیں کریں گے. تو یہی کرتے کرتے ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو ہے بہت ہی آگے بڑھ کر جو ہے دنیا کے اوپر چھا گئے اور بہت جلدی یہ سونی کے پروڈکٹ, جاپانیز پروڈکٹ جو ہیں وہ امریکن مارکیٹ کے اوپر نمبر 1 پوزیشن کے اوپر آ گئے. آئیے آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ کیا یہ مثالیں صرف ہم کو مغربی دنیا سے ملتی ہے, ویسٹرن ورلڈ سے ملتی ہے, یا پھر ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے کوئی واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ وہاں پر ہم جو ہیں اس سے کوئی توجہ ہم حاصل کر سکیں. تو ایک مثال میں آپ کو دوں. ایک ہمارے بہت بڑے محدث گزرے جن کا نام امام نووی ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دل میں ایک گول تھا, ایک ٹارگٹ تھا. وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو میں دنیا کے تمام لوگوں میں پھیلاؤں. چنانچہ اپنی مختصر سی زندگی اللہ نے دی تھی, تو صرف 40 سال کے اندر جو ہے بغیر شادی کیے کہ وہ دنیا سے گزر گئے. لیکن انہوں نے جو کام کیا, انہوں نے ٹارگٹ بنایا کہ معاشرے کو, مسلم معاشرے کو انہوں نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. اور ایک وہ طبقہ تھا جس کے بارے میں انہوں نے طے کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت کم پڑھے لکھے, ایوریج قسم کے یا بنیادی قسم کے لوگ ہوں گے. ان کے لیے انہوں نے اربعین نووی کے نام کی ایک کتاب لکھی جس میں چہل حدیث کی طرح 40 حدیثیں جمع ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ 40 حدیثیں بھی جو ہے عام مسلمان جو ہوگا بھولا بھالا اگر پڑھ لیں گا تو وہ اس کے لیے سیرت پہ عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اس کے بعد انہوں نے ایک درمیانی کتاب لکھی ریاض الصالحین کے نام سے, جو اکثر ہمارے گھروں میں ملتی ہے. یہ ایسے لوگوں کے لیے جن کے اندر حدیث کا ذوق ہے اور 2-3 والیومز کے اندر یہ کتاب پائی جاتی ہے, تاکہ وہ لوگ تھوڑا سا گہرائی میں جا کر حدیث کا جو ہے مطالعہ کر سکے. اس طرح سے ایکسپرٹس کے لیے بھی انہوں نے کتاب لکھی شرح مسلم کے نام سے, جس میں جو ہے مسلم کی پوری شرح تفصیل کے ساتھ لکھی. تو ایک بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا, ٹارگٹ بنایا, اپنی زندگی میں جتنی اللہ نے ان کو دی تھی اتنا بنا دیا اور بنا کر دنیا کے سامنے دے کر وہ رخصت بھی ہو گئے. ہم میں سے کتنے ہیں جو ان کی دی ہوئی کتابوں کو بھی نہیں پڑھ پاتے, لیکن اتنی دور میں انہوں نے یہ کام کیا اور وہاں سے گزر گئے. ایک اور میں مثال آپ کے سامنے دوں. وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے, جن کو 5ویں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے. وہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے ایک ایسی روح دی ہے جو آگے ہی آگے بڑھنا چاہتی ہے, جس کے اندر بہت ہی جذبہ ہے کوئی کام کرنے کا. وہ کہتے ہیں کہ میں جب نوجوان تھا تو میں نے ایک گول سیٹ کیا کہ میں فاطمہ, جو اس وقت کے بادشاہ عبد الملک کی بیٹی تھی, ان سے شادی کروں. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ وہ پیسے والی تھی, وہ اس لیے نہیں کہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی, یا پھر اس لیے نہیں کہ ان کے پاس پیسہ تھا یا خوبصورت تھی, بلکہ وہ چاہتی تھیں کہ یہ بہت ہی نیک خاتون تھی. وہ چاہتی تھیں کہ ان کے ذریعے سے ایک اچھی اسلامی گھرانہ جو ہے وہ بنائے, ایک اچھی فیملی وہاں پر بنائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری خواہش یہ ہوئی کہ میں مدینہ, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے, میں وہاں کا حاکم بن جاؤں. اللہ نے ان کو وہ بھی بنا دیا تاکہ وہاں پر اچھے ایمانداری کے ساتھ میں رول کر سکوں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں امیر المومنون بھی بن جاؤں تاکہ لوگوں میں انصاف کر سکوں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جب موقع دیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو بھی لیا اور اتنا بہترین نظام قائم کیا کہ حضرت عمر کی یاد اس دور کے اندر پیدا ہوگی. اس لیے ان کو جو ہے خلیفہ خامس یعنی 5th خلیفہ راشدہ کے نام سے بھی ان کو لوگ وہ کرتے ہیں. لوگوں نے پھر پوچھا اب آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اب میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے, اللہ تعالیٰ ان کی جنت کو نور سے بھر دے. تو انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اسٹیپ بائی اسٹیپ گولز بنائے تھے کہ نوجوانی میں یہ کروں گا, پھر بڑی عمر میں یہ کروں گا, اور میرا الٹیمیٹ مقصد کیا ہوگا. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور مثال ہمارے سامنے آتی ہے. ایک اور نوجوان ہیں جن کا نام جو ہے محمد الفاتح ہے. وہ بہت ہی چھوٹے تھے, 17-18 سال کے تھے. تو ان کے استاد نے ان کو بتایا کہ دیکھیے آپ کو جو ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت ہے، وہ بشارت کو پورا کرنا ہے. اور وہ بشارت کیا ہے کہ قسطنطنیہ کو جو ہے وہ فتح کرنا ہے، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں. تو یہ خواہش کو لے کر وہ اپنی زندگی میں تیار ہو گئے کہ میں جیسے ہی بادشاہ بنوں گا میں یہ کام کروں گا. پھر بہت کم عمری میں ان کو بادشاہت ملی تو انہوں نے اپنا پہلا ٹارگٹ یہ بنایا کہ مجھے استنبول فتح کرنا ہے. استنبول ایک معمولی شہر نہیں تھا، بلکہ مسلمان عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا. آرتھوڈاکس جو کرسچینٹی ہے اس کا سب سے بڑا سینٹر جو تھا وہ استنبول تھا. چنانچہ اس کو فتح کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے لے کر مسلسل کوششیں ہوتی رہی، اور یہ 600 سال تک یہ کوششیں ہوئی، لیکن کسی کو بھی اس میں کامیابی نہیں ملی. آخر میں 1453 کے اندر جب یہ بادشاہ بنے تو انہوں نے وہاں پر اٹیک کیا اور پھر اس کو فتح کیا. تو اگر ہم گول اپنی زندگی کے سیٹ کریں گے تو بڑے سے بڑے چیزیں جو ہے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہم کو یہاں پہ دنیا کے اندر ملتی ہیں. چنانچہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، وہ سائنٹسٹ کہتا ہے کہ ہم اپنا اگر کوئی گول سیٹ کریں اور پھر اس کے اندر ابتدائی دور میں اگر ہم ناکام بھی ہو جائیں تو ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک محاورہ بار بار کہتا ہے، اس کا نام بن شاہر ہے. وہ کہتا ہے کہ وی شوڈ لرن ٹو فیل اور فیل ٹو لرن. وہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ایک آدمی اپنے نصب العین کو، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے اندر تکالیف اٹھاتا ہے، نقصانات اٹھاتا ہے. تو اس کا جو اسٹرگل ہے وہ مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی بڑا کام لے کر اٹھتے ہیں تو پہلی مرتبہ کامیاب نہیں ہوتے. تھامس ایڈیسن کا بھی ہم کو مثال ملتی ہے کہ انہوں نے بلب بنانے کی جب کوشش کی تو 99 مرتبہ وہ فیل ہوئے اور 100 ایکسپیریمنٹ میں جا کر وہ کامیاب ہوئے. تو شروع میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نصب العین لے کر، کوئی مقصد لے کر، کوئی گول لے کر ہم اگر اٹھے تو ہم کو شروع میں ناکامی ملتی ہے. اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے فائدہ اٹھا کر ہم کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے. ایک اور شخص کی مثال میں آپ کے سامنے دوں. وہ شخص جب 22 سال کا تھا تو اس کی نوکری چھوٹ گئی تھی. پھر وہ اس نے ایک الیکشن لڑا، ناکام ہو گیا. پھر بزنس سٹارٹ کیا، فیل ہو گیا، ڈپریشن کا شکار ہو گیا. پھر سے الیکشن لڑا، پھر ہار گیا، پھر ہار گیا. یہ مسلسل اس کی زندگی جو ہے 20 سال سے 50 سال تک ناکامیوں کی آماجگاہ رہی. ہر دور میں اس کو ناکامی ملی، تب بھی وہ اپنے مایوس نہیں ہوا اور اس نے کام کیا. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا شخص ہے؟ میں بتاؤں کہ اس شخص کا نام، جسے ہم شاید سبھی لوگ واقف ہے، اس کا نام ابراہم لنکن ہے. یہ امریکہ کا 51 جب اس کی عمر 51 سال کی ہوئی تو امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا. یہ آدمی کی پوری زندگی ناکام ہے. اس نے جتنے کام میں ہاتھ ڈالا سب میں ناکام ہوا، لیکن تب بھی کنسسٹنسی کے ساتھ اس نے کام کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آخر میں امریکہ کا ون آف دی سکسیسفل اور سب سے موسٹ ریپیوٹیڈ ٹائپ کا یہ پریزیڈنٹ مانے جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ہم کو کبھی بھی جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آئیے ہم دوسرے حصے کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں کہ ہم کو گولز کیسے سیٹ کرنا چاہیے. اس کا ایک طریقہ، سائنٹیفک طریقہ بتایا جاتا ہے کہ our goals should always be smart. یہ اسمارٹ ایک ایکرونیم ہے کہ اس کے فل فارم بتایا جاتا ہے کہ SMART کے بیسس کے اوپر ہم کو اپنے گولز کو سیٹ کرنا ہے. ایس سے مراد یہ کہ اسپیسیفک ہو، یعنی کوئی جنرل قسم کا گول ہم نہیں رکھے کہ میں نے کوئی بھی بات طے کر لی. اکثر لوگوں سے ہم جب گول سیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں، میرے لیکچرز کئی مرتبہ کئی کالجز اور کئی جگہوں پر ہوئے، تو لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ پہلے آپ اپنی چٹھی پر لکھ کر دے دیجئے کہ آپ کا گول کیا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں میں ایک اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں، میں شریف آدمی بننا چاہتا ہوں، میں پیسے والا بننا چاہتا ہوں. تو یہ کوئی آپ کا اسپیسیفک گول نہیں ہوا. آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ اسپیسیفک کیا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ایم سے مراد ہے کہ وہ گول آپ کا میجریبل ہونا چاہیے، یعنی آپ وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ طے کر سکے کہ آپ جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پہ پروگریس کر رہے ہیں کیا. اسی طرح سے اے سے مراد یہ کہ وہ اچیویبل یا اٹینیبل ہونا چاہیے، کہ آپ جو گول لے کر اٹھے ہیں کیا وہ آپ اپنی موجودہ حالات کے حساب سے وہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. بعض ایسے گول ہم لے لیں جو ہم نہیں کر سکتے تو ظاہر بات ہے ہم ناکام ہوں گے.
تو ہم کو ایسے گولز لینا چاہیے جو ہماری رینج میں اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہو. آر سے مراد ہے وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے، یعنی آپ کی جو ایک براڈر، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ جس دین کے علمبردار ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسا گول لیں جو آپ کے حالات کو سوٹ کرنے والا ہو. ورنہ آپ ایسا irrelevant گول لے لیں گے تو وہ آپ کو کامیابی نہیں لے کے جائے گا. اسی طرح سے ٹی سے مراد یہ کہ وہ ٹائم بانڈ ہونا چاہیے، کہ آپ اس کے بارے میں طے کریں کہ یہ کتنے پیریڈ کے اندر ختم ہونا ہے. تو آئیے ذرا سا اس کو ہم مختصر سی تفصیل کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. سب سے پہلی چیز اسپیسیفک سے مراد کیا ہے، تو یہ کہ ہم کو کلیئرلی بتانا چاہیے کہ ہم کیا کریں گے. میں ایک خراب اس کی مثال دوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں گول سیٹ کروں کہ آئی وانٹ ٹو رائٹ اے بک، تو یہ ایک صحیح گول نہیں ہے. یہی گول کو اگر ہم صحیح طور پہ لکھنا چاہیں گے تو ہم کو ایسا طے کرنا چاہیے کہ آئی وانٹ ٹو رائٹ اے بک، میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں. وہ کتاب جو ہے ٹائم مینجمنٹ کے اوپر ہوگی، اور اس کتاب کے کم سے کم 200 صفحات ہوں گے، 200 پیجز ہوں گے، اور میں روزانہ جو ہے 2 پیجز لکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ میں 100 دن کے اندر جو ہے یہ کتاب کو مکمل کر لوں. تو ایسا اگر آپ گول بنائیں گے ڈیٹیل کے اندر تو وہ اسپیسیفک گول کہلایا جائے گا، اور آپ کو وہ پہلے سیڑھی سے پار کرائے گا. کچھ اور مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی کہ اگر آپ یہ طے کرتے ہیں کہ آپ پیسے والے بننا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک صحیح گول نہیں ہے. آپ ایک اسپیسیفک گول بنائیں کہ میں $1000 یا $10,000 یا $1,00,000 کمانا چاہتا ہوں ایک مہینے کے اندر. اسی طرح سے آپ یہ گول کر لیں کہ میں اپنا ویٹ کم کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی اسپیسیفک گول نہیں ہے. آپ یہ کریں کہ میں 10 کلو اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں آئندہ آنے والے 2 مہینے کے اندر. اسی طرح سے اگر آپ یہ گول بنا لیں کہ میں اپنی سوشل میڈیا اسکل بڑھانا چاہتا ہوں، تو یہ بھی کافی اور اسپیسیفک گول نہیں ہے، بلکہ آپ یہ طے کریں کہ میں فلاں پیج اپنا بناؤں گا فیس بک پر، انسٹاگرام پر، اور میں چاہوں گا کہ میں 2000 اس کے فالوورز اور لائکرز بنا دوں گا. تو اس طرح کے گول جو ہیں وہ اسپیسیفک قسم کے گول ہوتے ہیں. تو میں آپ کو آخر میں ایک ایکسرسائز دوں گا کہ آپ اس کو کریں. تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ آپ وہ اسپیسیفک گولز بنانے والے بنیں. آئیے دوسرے حصے کی طرف ہم دیکھیں کہ میجرمنٹ سے کیا مراد ہے. وہ یہ کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو آپ اس بات کا جائزہ لے سکیں کہ آپ کتنا پروگریس کر رہے ہیں. جیسے ایک خراب مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں اور ایک اس کو صحیح بنا کر بتا رہا ہوں. تو یہ کہ اگر آپ یہ طے کریں آئی وانٹ ٹو بی رچ، میں پیسے والا بننا چاہتا ہوں، تو یہ کوئی صحیح مثال نہیں ہوگی، ایگزامپل نہیں ہوگا. اس کی بجائے آپ یہ طے کریں کہ میں جو ہے آنے والے 5 سال میں کمپیوٹر ٹریننگ اکیڈمی کھولوں گا اور اس کے ذریعے سے 9 لاکھ روپے جو ہے میں کماؤں گا. اس میں یہ ہوگا کہ 9 لاکھ کے میں آپ یہ طے کریں گے کہ پہلے سال میں 1 لاکھ کماؤں گا، دوسرے سال تک 3 ہوں گے، دوسرے میں 5 ہوں گے، تیسرے چوتھے 5ویں میں کرتے ہوئے میں 9 تک جاؤں گا. چنانچہ 1 سال کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ میں نے ٹارگیٹ لیا تھا 1 لاکھ کمانے کا، اگر میں نے 70,000 کمائے تو میں محسوس کروں گا کہ میں نے 70% اچیو کیا، 30% لیکنگ ہے. لیکن اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن نہیں کیے اور میجریبل انداز میں نہیں بنائے تو آپ کبھی بھی یہ ایویلویٹ نہیں کر پائیں گے کہ مجھے جو ہے کتنا کرنا تھا اور میں نے کتنا کیا ہے. تیسری بات یہ کہ وہ اچیویبل اور اٹینیبل ہونا چاہیے، یعنی آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، آپ کے پاس جو چیزیں ہیں، اس کے حساب سے آپ اس کو کر پائیں. ایک خراب اس کی بیڈ تھاٹ میں آپ کے سامنے دوں کہ اگر آپ یہ گول رکھے کہ میں جو ہے اپنا اون اسپیس چینل کھولوں گا، یا میں اپنا اون ٹی وی چینل کھولوں گا، یا میں اپنا ایک نیوز چینل کھولوں گا، تو ظاہر بات ہے آپ ایک سیکنڈری اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا بالکل ابتدائی دور میں ہیں اور اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کی ضرورت پڑتی ہے، تو شاید آپ یہ کام نہیں کر پائیں گے. اس کے برعکس آپ ایسا گول بنائیں کہ میں ایک ملینئر بننا چاہتا ہوں، لاکھ روپے کمانا چاہتا ہوں 10 سال میں. اس کے لیے میں اپنی ایک اسکلز ڈیولپمنٹ کی ایک کمپنی کھولوں گا، یا میں سوشل میڈیا کی کمپنی کھولوں گا اور میں اپنے سیمینارز کرتے ہوئے میں اتنی انکم کماؤں گا. تو اس طرح سے آپ جو کریں گے وہ آپ کی لمٹ میں ہوگا. تو ہم جو گول سیٹ کریں یہ بہت ہائی بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت لو بھی نہیں ہونا چاہیے. ہائی ہوں گے تو آپ فیل ہوں گے اور ناکامی آپ کا مقدر بنے گی. بہت لو ہوں گے تو آپ کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں آئے گا. یعنی آپ یہ طے کریں میں 500 روپے ہر مہینہ کمانا چاہتا ہوں، تو 500 روپیہ تو کوئی بھی کما لیتا ہے. تو آپ کو اپنی صلاحیت کے حساب سے ایک مناسب جو ہے وہ ٹارگیٹ لینا چاہیے.
चौथी चीज है वो कि आपके लिए वो रेलेवेंट होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम जो है एक मुस्लिम माशरे में पैदा हुए और एक अच्छे मकसद को लेकर दुनिया में अकामत दीन के काम के लिए हम उठे हैं, तो हम ऐसा गोल लेना चाहिए जो हमारे अपने ख्यालात, अपनी सोसाइटी से मैच होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ये तय करें कि मैं म्यूजिक कंपनी खोलूंगा और वहां पे मैं पॉप म्यूजिक के एल्बम्स चलाऊंगा, तो ये हो सकता है कोई गलत गोल नहीं है, सही भी हो सकता किसी के लिए, लेकिन हमारे माशरे, हमारे मकसद के लिए ये सूटेबल नहीं होगा। इसके बरक्स हमको एक ऐसा बनाना चाहिए कि मैं एक स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर बनाना चाहता हूं ताकि मैं नौजवानों को जो है उनकी कैरियर ग्रोथ के अंदर मदद कर सकूं। तो रेलेवेंसी के अंदर ये होना चाहिए कि आप जो भी गोल सेट करें वो ऐसा हो जो आपका कंसर्न उसके साथ हो, आपका इंटरेस्ट उसके साथ हो और वो आपके माशरे के लिए मददगार साबित होना चाहिए। इस सिलसिले की आखिरी चीज एक और ये है कि आप जो भी गोल सेट करेंगे वो टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी आपको उसकी एक डेडलाइन तय करनी चाहिए। आपको कोई काम दिया गया, आपने तय कर लिया कि मैं ये काम करूंगा, तो ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है। इसके बजाय आप ये तय करें कि ये जो प्रोजेक्ट मुझे दिया गया है मैं मई की 5 तारीख को मैं मुकम्मल कर लूंगा और इसके लिए मैं रोजाना 1 घंटा जो है एक एक सब्जेक्ट के ऊपर देने की मैं कोशिश करूंगा। तो इस तरह से हमको अपने जो भी हम टास्क लेते हैं, गोल सेट करते हैं, वो टाइम बाउंड बनाना चाहिए। तो मैंने 5 बातें आपके सामने की कि हमारा गोल जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल या अटेनेबल हो और रेलेवेंट हो और आखिरी बात ये कि टाइम बाउंड हो। आइए आगे बढ़ते हुए हम देखें कि मोरान नाम का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है मैनेजमेंट का, वो बताते हैं कि 6 स्टेप्स में हमको अपने गोल को सेट करना चाहिए। आप पहले अपना गोल तय करें, स्मार्ट गोल बनाएं। इसके बाद बहुत सारे काम दुनिया में आपको करने होंगे, तो आप उस कामों में प्रायोरिटी सेट करें, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर एक टाइमलाइन बनाएं कि कैसे हम उसको जो है कितने पीरियड के अंदर खत्म करेंगे। फिर उस गोल को आप ब्रेक डाउन करें और छोटे स्टेप्स के अंदर लेकर आए। फिर उसके बाद हर महीने के अंदर उसकी आप प्रोग्रेस रिव्यू करें, देखें कि जितना मैंने तय किया है मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। और अगर आपको महसूस होगा कि आप कुछ चीजें जो है वो आपने जो तय की थी वो शायद ऑल्टर करने की या चेंज करने की जरूरत होगी, तो आपको अपने गोल्स को रिवाइज भी करना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है, गोल सेट किया, तफसील बनाई, मगर महसूस हुआ कि हमको ये ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, तो हमको रिवाइज करते रहना चाहिए। तो ये गोल्स हम हमेशा साल 2 साल के पीरियड के बनाना चाहिए और उसको अचीव करके वन बाय वन अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हुए हम देखें कि क्यों लोग जो है गोल सेट नहीं करते। एक वजह यह है बेमकसद जिंदगी है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, बस जानवरों की तरह आए, खाए, पिए, शादी की और दुनिया से हम गुजर गए। तो अगर बेमकसद जिंदगी होंगी तो फिर जाहिर बात है कोई गोल्स की जरूरत नहीं होती। दूसरा ये कि हमको अपने बारे में मालूमात नहीं है, हम सेल्फ इग्नोरेंट है, हमको नहीं मालूम कि हमारे अंदर अल्लाह ने क्या क्या सलाहियतें दी। तो हमको चाहिए कि हम अपनी सलाहियतों को पहचानने की कोशिश करें। तीसरी वजह ये होती है कि जैसे कि हमको नहीं मालूम कि कैसे गोल सेट करना चाहिए। वो आज का लेक्चर हमको यही बताने के लिए है कि हमको गोल्स को कैसे सेट करना चाहिए। एक और रीजन ये होता, अक्सर लोग डरते हैं कि नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, मैं नाकाम हो जाऊंगा, मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो ये जो खौफ है, डर है, वो इंसान को कोई भी बड़ा काम करने से रोकता है। तो हमको डरना नहीं चाहिए, जो होना है वो होकर रहेगा और हिम्मत के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह से बाज लोगों का मामला ये होता है कि उनकी लाइफ बहुत ही बिजी और अनऑर्गेनाइज्ड होती है और वो भागते दौड़ते वो सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं। तो ऐसी मशीनिक लाइफ की वजह से भी लोग जो है वो अपने गोल्स नहीं सेट कर पाते। बाज लोगों के अंदर बहुत ज्यादा वो एंथुजियाज्म होता है और वो बहुत जल्दी जो है कुछ ऐसी चीजें तय कर लेना चाहते हैं जो वो नहीं कर पाते। तो इन वजूहात की बिना पर बाज लोग जो है वो गोल सेट नहीं कर पाते। आइए हम ये देखें कि इस्लामी एतबार से क्या 4 चीजें ऐसी चाहिए जो गोल सेटिंग को कामयाब बनाती हैं। तो सबसे पहली चीज है कि हमारे अंदर उम्मीद होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, होप होना चाहिए। चुनांचे हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं कि आप बुरे से बुरे हालात के अंदर भी जो है हमेशा पुर उम्मीद हुआ करते थे, पॉजिटिवली सोचा करते थे। चुनांचे हम ताइफ के अंदर देखते हैं, जब आपको बहुत पत्थर मारे गए, आपकी जूतियां खून से भर गई,
تو اس وقت پہاڑوں کے فرشتے آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دیجیے ابھی ان پہاڑوں کے درمیان یہ پیس کر ان کو ہم ختم کر دیں. تو ایسے وقت میں بھی آپ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں ایمان قبول کرے گی. تو یہ امید، یہ ہوپ، یہ آپٹیمزم ہم کو چاہیے. ورنہ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کہتے تھے کہ پیس پیس کر مارو، ان لوگوں نے مجھے اچھی بات کیا اور اس کے بدلے میں یہ لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے جب غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا تو جب آپ خندق کھود رہے تھے تو آپ نے بشارت دی اور کہا کہ روم فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا. یہ واقعہ ہم تفصیل سے جانتے ہیں، اس لیے میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کہ یہ پر امیدی آپٹیمزم تھا جو آپ کے اندر تھا. اسی طرح سے ہجرت کا معاملہ ہے. جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو وہاں پہ بھی جب آپ کو پکڑنے کے لیے آدمی آئے سراقہ بن جاسم، تو ان کے سامنے بھی کہا کہ اے سراقہ تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. تو یہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی امید ہونا، ہوپ اور پازیٹیوٹی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم کامیاب ہوں گے. یہ پہلی پوائنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو صبر ہونا چاہیے. بے صبراپن، جلد بازی کبھی کامیابی نہیں دیتی. صبر کے ساتھ ہم کو کام کرنا چاہیے. وہ حدیث بھی طویل ہمارے سامنے آتی ہے مسلم کی کہ حضرت خباب آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ دعا کریے، ہم حق پہ ہیں، کیوں ہم پہ مصیبتیں آ رہی. تو آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اچانک غصے میں آپ اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر اتنی مصیبتیں آئی، آروں سے چیرا گیا، ان کے جسم میں گوشت کو ہڈیوں سے نکالا گیا. تو ایک وقت آئے گا جب تم دیکھو گے ایک تنہا سوار سفر کرے گا اور اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. تو اچھا دور ہر دور میں کے بعد آنے والا ہے. ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد فراخی کا دور آتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو پیشنس رکھنا چاہیے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم گول سیٹنگ میں جو ہے ایسے صرف گول نہ بنائیں جو صرف اپنی ذات کو فائدہ دینے والے ہیں. پیسے والا بن جانا، تعریف کے قابل ہو جانا، سوشل سیلیبریٹی بن جانا، یہ سب چیزیں کیا ہے عارضی دنیاوی فائدے کی چیزیں ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے گول سیٹ کریں جو سیلف لیس ہو، جو معاشرے کو کی مدد کرنے والے ہو، ملک کی مدد کرنے والے ہو، انسانیت کی مدد کرنے والے ہو. ایسے اگر ہم گول سیٹ کریں گے تو اس سے ہمارا بھی بھلا ہوگا اور ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی. چوتھی چیز یہ کہ ہم کو جو ہے اپنے گولز کے اندر بلیو ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. یہ کہنا کہ میں نہیں کر سکتا یہ آپ کو ناکام کر دے گا. آپ چھوٹے سے کیوں نہ ہو مگر جب آپ اپنے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کو ہمت آنا چاہیے کہ یقیناً یہ کام میں کروں گا اور کر کے دکھاؤں گا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثال ہم کو ملتی ہے. جب لوگوں نے آ کر کمپرومائز کی باتیں کی تو اس وقت آپ نے کہا کہ اے چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیں گے تو میں اس سے باز آنے والا نہیں ہوں. یا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا یا پھر میں اسی راہ میں اپنی جان دے دوں گا. تو یہ بلیو ہونا چاہیے کہ ہم کو کامیاب ہونے کے لیے یہ سب چیزیں درکار ہے. اس کام کو کرنے کے لیے ہم کو ایفرٹس بھی اڈاپٹ کرنا ہے. اگر ہم ایفرٹس نہیں لگائیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے گول بنا لیا اور ایفرٹس نہیں کر رہے تو یہ صرف ایک خواب بن جائے گا کہ بھائی ہم ایک خواب رکھتے بنا لیے کوئی پلان اور امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی فرشتے نازل ہو کر کر دیں گے تو یہ صرف ایک خواب بن جائے گا. اگر ہم ایفرٹس کریں اور گولز نہیں بنائیں تو یہ وقت کا ضیاع ہوگا، ٹائم ویسٹ ہوگا کہ آپ کام کر رہے آج یہ کر رہے کل وہ کر رہے اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کیا کیا، کیا کرنا چاہیے تھا. تو آپ کے ٹیلنٹس آپ کے ایفرٹس ویسٹ ہو جائیں گے. اگر آپ گول بھی بنائیں اور اس کے اوپر آپ ایفرٹ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ضرور جو ہے آپ کو کامیابی ملے گی. تو ہم کو دونوں چیزیں چاہیے، گول بھی بنانا چاہیے اور اس کے حساب سے ہم کو ایفرٹس بھی کرنے چاہیے. آئیے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہوئے کچھ بڑے بڑے لوگوں کے جو مینجمنٹ کے ایکسپرٹس تھے ان کی کچھ باتیں رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں. یہ ایک بہت بڑا مینجمنٹ کا گرو ہے جن کا نام اسٹیفن کووے ہے. وہ بتاتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی گول سیٹ کریں تو آپ کے سامنے اینڈ کا مکمل نقشہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. آپ ایسا اگر کوئی گول بنائے جو نظر نہیں آتا تو آپ کامیاب نہیں ہوتے. کلیئر ویژن ہونا چاہیے کہ میں کیا اینڈ چاہ رہا ہوں.
इसी तरह से जिस जिगलार का मैंने नाम लिया था, वो कहता है कि आपको अल्लाह का जिक्र नहीं है, सॉरी, वो कहता है कि यू आर बॉर्न टू विन, लेकिन आपको विनर बनने के लिए यू शुड प्लान टू विन, प्रिपेयर टू विन और एक्सपेक्ट टू विन। यानी आपको प्लानिंग भी करना है, तैयारी भी करना है और उम्मीद भी रखना है कि ये आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। इसी तरह से एक और आदमी जिसका नाम मार्सलो है, वो कहता है कि अगर आपने कोई बड़ा गोल बना लिया तो आप जो करंट कंडीशन में हैं वो वहां से आपको आगे तक जाने के लिए बात चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने बोझों के साथ बंधे हुए रहे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि अगर वक्तिया तौर पे कुछ चीजें जो आपके साथ है उसको आप छोड़ दें तो आपको और बड़ी से बड़ी तरक्की और बड़े से बड़े कामयाबी मिल सकती है। लेकिन अगर आप अपनी मौजूदा हालात की हर चीज को पकड़ के बैठना चाहे तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते और कभी ऊपर नहीं जा सकते। तो हमको वो बंधनों को, वो बोझों को निकालना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए कि जो लोग आगे बढ़ते हैं वो बहुत सारी कुर्बानियां देते हैं और उन कुर्बानियों के बाद ही वो लोग कामयाब होते हैं। एक और आदमी कहता है कि एक ऐसा गोल जिसमें कोई प्लान ना हो वो सिर्फ एक ख्वाहिश है। और भी इस तरह की कुछ और लोगों की बातें हैं जो अपनी सामने आती है। आखिरी हिस्से की तरफ मैं आते हुए आपके सामने बताऊं कि हमको गोल कैसे सेट करना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एक अजीम प्रेम जी थे, उन्होंने भी कहा था कि आप बड़े गोल रखें ताकि लोग आपके गोल्स को देखकर बहुत ज्यादा हंसने लगे कि भाई ये इसका किस तरह से उसने गोल बनाया है। आखिरी हिस्से की तरफ मैं आपको एक मिसाल देते हुए बताऊं कि आपने अगर एक गोल, एक टारगेट लिया कि मैं एक अच्छा तेलुगु स्पीकर, इस्लामिक तेलुगु स्पीकर बनना चाह रहा हूं, ये एक गोल है। आपने स्मार्ट के तौर पर यह तय किया, इस्लामिक तेलुगु स्पीकर, तो ये स्पेसिफिक हो गया। खाली स्पीकर बोलेंगे तो आप किसके स्पीकर हो गए, इस्लामिक बनाएंगे तो आपको एक डायरेक्शन मिला और उसमें भी एक लैंग्वेज आपने तय कर ली। तो ये आपका एक गोल हो गया। अब उसके बाद ये गोल को आप सब टास्क के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? तो आपने तय किया कि फर्स्ट स्टेप पे मुझे तेलुगु जबान सीखना है। किससे सीखना है? मुझे पंतलू साहब के पास जाकर सीखना है। कितना टाइम लगेगा? तो 3 महीने का टाइम आपने दिया। और मैंने थोड़ा पहले ये बनाया था प्रेजेंटेशन, तो इसमें मैंने वैल्यूज कम लिखी, आप बढ़ा लें थोड़ा उसको। तो बजट जो है उसका आपने 500 रुपये रखा और डेली 2 घंटे आप इस पे लगाने वाले हैं। ये मरहला 3 महीने में होगा। फिर आप उसके बाद तेलुगु की वोकैबुलरी सीखेंगे डिक्शनरी से, ये भी 3 महीने लगेगा। रोजाना 5 वर्ड सीखने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद आप तेलुगु का लिटरेचर पढ़ना लगेंगे। कहाँ से लेंगे वो? तो तेलुगु इस्लामिक पब्लिकेशन पे जाके लेंगे। इसको आपने 6 महीने का टाइम दिया। किताबों की फहरिस्त भी बना ली और अटैच करी कि ये किताबें मुझे पढ़नी है। फिर अगले मरहले में आपने तय किया कि मुझे स्पीचेस देने की आदत होनी है। कैसा देना चाहिए स्पीच? तो एक टोस्ट मास्टर क्लब है, आपने उसको ज्वाइन किया। 6 महीने तक आप मुसलसिल जो है वहां पर आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पे स्पीचेस दिए। तो आपको जो है उसके जरिए से जो है आपको स्पीच डिलीवरी आ गई, स्टेज फियर निकल गया, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए वो आ गया। फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, रिहर्सल करना है। तो आपने SIO के या जमात के जो है आप तरबियती तंजीमी इज्तिमात के अंदर आपको जब जब मौका मिला आप पब्लिक के सामने आप प्रैक्टिस करने लगे। तो आपने 3-4 महीने का टाइम लिया और इसके अंदर आपकी अच्छी रिहर्सल हो गई और आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन गए। इसके बाद आप पब्लिक में जाकर आप बड़े से बड़े स्पीचेस दे सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए लगभग 21 महीने लगेंगे, से एग्जाम्पल 6,000 रुपये लगेंगे। तो इस तरह का अगर आप एक ब्रेक डाउन के साथ एक गोल बनाएंगे तो कहीं जाकर आप कामयाब हो सकते हैं। इसकी एक और मिसाल अगर आपके सामने दूं थोड़ा सा और बड़े पैमाने पे, आप ये तय करते हैं कि हम जो है चाहते हैं कि हैदराबाद शहर को एक अच्छा शहर बना दें जहां पर हम एक इस्लामी मॉडल का काम कर सकें। तो उसके लिए कितने लोगों की जरूरत होगी वो भी आप इसमें तय कर देंगे। इस तरह से आप ब्रेक डाउन कर कर वहां पर अपने गोल्स बना सकते हैं। ये कुछ चीजें थी जो गोल सेटिंग के मुतालिक थी। अभी आपके सामने आपके ऑर्गेनाइजर जो हैं वो एक शीट शेयर करेंगे। वो शीट इस तरह से होगी, आप इसको देख रहे हैं कि इस गोल में होगा कि आप अपना आज का डेट डालेंगे,
फिर आप तय करेंगे कि जो गोल बनाएंगे कब तक होगा और उसकी प्रोग्रेस देखेंगे। वो गोल आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप क्या बनना चाह रहे हैं। फिर आप जायजा लीजिए कि क्या वो जो गोल है वो स्पेसिफिक है क्या। आप सवाल करें कि एग्जैक्टली क्या आप अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं, फिर उसको मेजरेबल बनाएं। फिर अच्छी ये क्वेश्चंस के आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। फिर ये सवाल अपने आप से कीजिए कि ये गोल आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर ये गोल आप हासिल करते हैं तो इससे आपको क्या मिलने वाला है, फिर इस गोल को करने में क्या रुकावटें हैं, और फिर उससे आप क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं उन प्रॉब्लम्स का। कौन लोग हैं जो आपको आप उनकी मदद लेंगे, और फिर जैसे अभी मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप आप जो है ये काम कैसे करेंगे। इसको आप फिलअप करें। मेरा नंबर और मेरे डिटेल्स आप ऑर्गेनाइजर से ले सकते हैं, और अगर ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं चाहूँगा अगर ये प्रोग्राम कामयाब होना है तो हम में का हर आदमी चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो अपना एक गोल बनाने की कोशिश करे। अगर हम अपना गोल बनाते हैं तो ज़रूर भी ज़रूर जो है वो हम कामयाब हो सकते हैं। तो आपसे वो इस आपके चैट बॉक्स के अंदर ये चीज़ें शेयर की गई हैं, आप इसको डाउनलोड करें और फिर उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वरना ये इतना सिंपल है कि आप खुद भी इस पर बना सकते हैं। और हर महीना आप अपना रिव्यू करें कि एक अल्लाह ने हमको मुख्तसर सा वक्त दिया, एक बड़ा नसब-उल-ऐन दिया कि हमको चाहिए कि हम इस्लाम के गलबे के लिए, इस्लाम की दावत को आम करने के लिए काम करें। उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमको एसआईओ जमात के तहत मिला है, जिसके आप कई प्रोग्राम सुन रहे हैं। जब हम अल्लाह ने हमको इतनी नेमतें दी तो हम अपने आप को सलाहियतों को जो है इस राह में कंट्रीब्यूट करने के लिए उठना चाहिए। अल्लाह ने हम में से किसी को बेकार नहीं बनाया, सबको मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं। तो हम कोशिश करें कि उन सलाहियतों को हम बेहतर से बेहतर तौर पर इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें हमको बताई गई उस पर हमको गौर व फिक्र करने, अमल करने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। साथियों, ये थे जनाब अरशद अहमद खान साहब, जो आपके सामने गोल सेटिंग के ताल्लुक से जो ना प्रोग्राम पेश कर रहे थे। अगर आप तमाम कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई आप लोग के पास डाउट है तो आप क्लैरिफिकेशन के लिए अनम्यूट होकर जो ना सवाल कर सकते हैं। जी, किसी के पास कोई सवाल है या किसी को कोई डाउट? अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल ये था कि जो है सिर्फ इंडिविजुअल गोल्स के लिए जो है इस तरह का अप्रोच होना चाहिए, या अगर मैं चाहता हूं कि एक पूरी टीम जो है ये गोल अचीव कर सके तो क्या दोनों अप्रोचेस सेम होंगे या अप्रोच दोनों का डिफरेंट होगा? जी, ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी जी दिख रहा है। इसमें जी, दिखाई एक दे रहा आपका कलेक्टिव गोल बताया गया। मैंने थोड़ा सा इसको स्किप कर दिया था कि हम यहाँ पे इंडिविजुअल गोल की बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ये टारगेट बनाना चाह रहे हैं कि हैदराबाद को हम एक मॉडल इस्लामिक सिटी बनाना चाह रहे हैं, तो हम कैसे बनाएं? तो हमारे 5 बड़े बड़े सेंटर्स हो सकते हैं, मस्जिदें, तालीमी इदारे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सोशल वर्क के सेंटर, और हम दावा सेंटर्स और मीडिया। अगर ये 5 चीजों पे हम काम करेंगे तो हमको एक अच्छी इस्लामिक सोसाइटी बन सकती है। तो कैसे गोल बनाएंगे? हम गोल बना रहे हैं कि हम चाहेंगे कि हैदराबाद के अंदर एग्जाम्पल 10,000 मस्जिदें हैं, तो 10% मसाजिद जो है वो हमारी दावत को देने वाले बन जाए। तो 1,000 मस्जिदों को हमको टारगेट करना है। यहाँ पे मैंने 300 की मिसाल ली, और हम तय करेंगे कि वहां पर हमको जो है 30 लाख का बजट लग सकता है। क्या करना है? हमको वहाँ पे खुतबात देना है, दुरूस देना है, एडल्ट एजुकेशन के प्रोग्राम चलाना है और इस तरह की चीज़ें, ताकि हमारी दावत वहाँ पर मसाजिद के अंदर आम हो।
پھر تعلیمی اداروں میں کام کریں گے تو ہم چاہیں گے کہ وہی 10% پر ہم کام کریں. تو ہمارے پاس اگزامپل 150 کے قریب اسکولس ہیں, تو 15 لاکھ کا ہم بجٹ بنائیں. وہاں پہ کیا چیز کی ضرورت پڑے گی؟ ہم کو لیکچرز دینا پڑے گا, پریزنٹیشنز میں دینا پڑے گا, لائبریریز اور اسمبلیز میں ہم پروگرامز کریں گے, تو ہم اس میں کیسے کام کریں گے وہ ہم کو بنانا ہے. سوشل ورک کرنا ہے تو ہاسپٹلس ہے, بلڈ بینکس ہے, فائنانس, مائکرو فائنانس ہے, بک بینکس ہے, اس طرح کے کام ہم کریں گے. سرویز کے ذریعے سے, کیمپس کے ذریعے سے, ڈور ٹو ڈور کیمپین چلائیں گے. اسلامک سینٹرز بنائیں گے دعویٰ کا کام کرنے کے لیے, تو اس کے لیے ویب سائٹ بنائیں گے, کوشچن آنسرز رہیں گے, انٹرفیتھ ڈائلاگس کا پروگرام کریں گے. پھر ہم سوشل میڈیا اور میڈیا پہ کام کریں گے, تو نیوز پیپرز کے ذریعے سے, فیس بکس ہے اور انسٹاگرام ہے اور آڈیو ویژول ایڈز ہیں, تو ان سارے چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنی دعوت کو پھیلانے کا کام کریں گے. یہ کرنا ہے تو ہم کو کیا چیزیں لگے گی؟ تو لگ بھگ ہم کو 300 خطیب لگیں گے, 300 امام لگیں گے, ٹیچرز لگیں گے, لیکچررز لگیں گے, ڈاکٹر, مینیجر, ویب ڈیزائنرز, جرنلسٹ, ایڈیٹر, کارٹون. تو یہ سارے ہم لسٹ ڈاؤن کر کے نکالیں گے کہ ہمارے کو اگر یہ کام کرنا ہے تو یہ ہماری ریسورس ریکوائرمنٹ ہوگی. یہ اب ہم ویکنسیز کے ٹائپ میں تحریک میں ہم عام کریں گے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان ویکنسیز کو فل کر سکتے ہیں. تو ظاہر بات ہے سب ایک ٹیلنٹ کے نہیں ہوں گے, کوئی کچھ ٹیلنٹ کو لے کر آئیں گے, کوئی کچھ ٹیلنٹ کو لے کر آئیں گے. اب ہم لوگوں کو ویسا گول بنائیں گے, ان کی گول سیٹنگ ویسے کریں گے تاکہ وہ لوگ ان ٹارگیٹس کو اچیو کر سکے. تو اس طرح سے کلیکٹیولی بھی جو ہے ہم اپنے گولز بنا سکتے ہیں.